آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں۔ جس روز میں کوئٹے سے چلا تھا، اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی شخص پلیٹ فارم ٹکٹ کے بغیر اسٹیشن میں داخل نہ ہو، ورنہ اسے سزا ہو سکتی ہے۔ آج یہاں ملتان کے پلیٹ فارم پہ کھڑا تھا تو دیکھا کہ اسکول کی سفید وردی پہنے 3-4 لڑکیاں کوئی ٹکٹ لیے بغیر اسٹیشن میں داخل ہوئیں۔ پھر طالبات کی دوسری ٹولی آئی، پھر تیسری۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسکول کی اتنی بہت سی لڑکیاں ریل گاڑی میں بیٹھ کر کہاں جائیں گی۔ اچانک دیکھا کہ چیونٹیوں کی قطار کی طرح بے شمار لڑکیاں گیٹ سے داخل ہو رہی ہیں اور اسی قطار کی طرح ساری کی ساری ایک سمت چلی جا رہی ہیں، نہ پلیٹ فارم کا ٹکٹ نہ کچھ۔ تب پتہ چلا کہ لڑکیوں کا اسکول ریلوے لائن کی ایک جانب ہے اور ان کی بستی دوسری طرف ہے۔ یہ سینکڑوں لڑکیاں روز صبح پٹڑی پار کر کے اسکول جاتی ہیں اور دوپہر کو اسی راستے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ ریلوے والے ان پر جرمانہ نہیں کرتے، مگر مجھے جرمانے کا نہیں، اس حادثے کا خوف ہے جو خدا نہ کرے کبھی ہو اور کوئی نوعمر طالبہ ملتان جیسے مصروف اسٹیشن سے ہر وقت آتی جاتی کسی ریل گاڑی کی زد میں آ جائے۔ جس روز میں کوئٹے سے چلا تھا، راہ میں کسی نے کہا تھا کہ پورے نظام کی طرح ریلوے میں بھی کرپشن بہت ہے، یعنی رشوت کا بازار گرم ہے۔ ملتان اسٹیشن کے باہر سائیکلیں کھڑی کرنے کا باقاعدہ اڈہ بنا ہوا ہے، جہاں دن بھر سائیکل رکھنے کی فیس صرف 1 روپیہ ہے۔ اتفاقاً اس اڈے کے موجودہ ٹھیکیدار محمد اشرف قریشی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بھی رشوت کا رونا رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ قریشی صاحب، خود آپ کو یہ ٹھیکہ لینے کے لیے کیا رشوت دینا پڑی تھی؟ جی، رشوت تو دینا نہیں پڑی، بلکہ اس کے لیے تگ و دو بڑی کرنی پڑی، کیونکہ جب ہم نے ٹینڈر ڈالا تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ بولی دے یا جو زیادہ مطلب ہے ٹینڈر دے اس کو الاٹ کر دیا جائے، لیکن ہمارے ساتھ سودے بازی ہوئی۔ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ مزید پیسے بڑھائیں، دوسری پارٹی ہمیں زیادہ دے رہی ہے، مزید پیسے بڑھائیں۔ تو بہرحال ہم نے تقریباً 2.25 لاکھ روپے میں ہمارا جو ہے ٹھیکہ منظور ہوا تھا، لیکن ہمیں 2,40,000 روپے میں جو ہے ملا پھر، یعنی کہ 65,000 روپے ہمیں زیادہ دینے پڑے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں وہ مطلب ہے ٹھیکہ الاٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا۔ اس کام کی حالت یہ ہے سر کہ ریلوے ملازم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے کسی کو کرایہ نہیں دیا۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک کو گاڑی اپنی کھڑی کرتا ہے تو 1 روپے کا سارا مسئلہ ہوتا ہے، 1 روپے اس نے دینا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی 100 باتیں بناتا ہے سر کہ جی میں ملازم ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں ڈی سی او کو پیش ہو جاؤں گا، میں ڈی ایس کو پیش ہوں۔ ہم بڑے تنگ ہیں سر، مختصر بات یہ ہے سر۔ سائیکل کھڑی کرنا لیکن فیس نہ دینا، یہ بھی تو ایک طرح کی رشوت ہوئی۔ محمد اشرف قریشی صاحب نے باتوں باتوں میں اپنے ایک دوست کا قصہ سنایا تھا کہ انہیں کس طرح کی رشوت دینا پڑی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے دوست کا کیا قصہ تھا؟ جی ہاں، میرے ایک دوست تھے، بلکہ الحمدللہ ہیں ابھی۔ وہ گزشتہ ماہ ایران گئے، وہاں سے کمپاؤنڈ یعنی کہ تارکول جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ لے کر آئے ایک بوگی۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر اتری نہیں بلکہ وہ بوگی میں پڑے رہا۔ 3 دن کے بعد پتہ چلا جی ہم تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ڈالیں گے اور جناب جو ہمارا گاڑیاں ڈیمیج ہوئی ہے اس کا بھی فین لیں گے۔ 18 ٹن مال تھا سر، انہوں نے کہا جی ہم 20 ٹن کے پیسے لیں گے۔ بہرحال اس بیچارے نے کہا، بڑی بھاگ دوڑ کی، سیاسی لوگوں سے ٹیلی فون کروائے، لیٹر وغیرہ لے کر گئے۔ اب فائنل یہ ہوا ہے جی ہمارے ساتھ مکا کریں تو 100 ہم جو ہے ڈرام ریلیز کر دیں گے، 6 ڈرام ہم رکھیں گے۔ محمد اشرف قریشی اگرچہ اسٹیشن پر سائیکل اسٹینڈ کے ٹھیکیدار ہیں، مگر خود بھی ریل سے اکثر سفر کرتے ہیں۔ اس روز بتا رہے تھے کہ سفر کے دوران مسافروں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کوئی کھانے کو کوئی چیز اچھی نہیں ملتی، اسٹیشن پہ اترے آپ کسی بھی وینڈر سے بات کریں کہ بھائی مجھے چائے چاہیے، وہ چائے اچھی نہیں دے گا، بلکہ کیمیکل آتا ہے، اس کو گرم پانی میں ڈال کے اور سکرین ڈال کے سر وہ چائے بنا دیتے ہیں۔ اس کی رنگت چائے جیسی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ چائے ہے۔ ہاتھ کنگن کو آلسی کیا ہے۔ وہیں ملتان کے ایک پلیٹ فارم پر بڑا اچھا سجا دھجا اور بارونق ٹی اسٹال نظر آ گیا، جس کے کاؤنٹر کے پیچھے چائے بنانے والے محمد رضوان خان کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہر ایک ریلوے کی چائے کی برائی کرتا ہے اور اس میں کیڑے ڈالتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے کہ
रेलवे की चाय निरी पानी पानी होती है। सर आप मेरी चाय पी के देखिए, उसके बाद आप मुझसे इस चीज़ का वो सवाल जवाब कर सकते हैं अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि मेरे ये प्रेस रिपोर्टर जो हैं, नवाए वक्त हो गया, पाकिस्तान टाइम हो गया, जंग अमन, इनके तमाम एडिटर मेरे पास बैठ के चाय पीते हैं। अब मैंने मोहम्मद रिजवान खान से पूछा कि मुल्तान की गर्मी मशहूर है बल्कि बदनाम है, यहाँ तो लोग सिर्फ सर्दियों में चाय पीते होंगे। लोग जी बस मौसम दोनों है, मौसम गर्मा सरमा में बराबर ही चलती है, इक्वल। मेरा मतलब ये है कि मुल्तान की गर्मी तो बड़ी बदनाम है, कोई तो ऐसी उस बात मौसम में चाय तो का गर्मी कारोबार गर्मी बंद को नहीं मारती होता। है, गर्मी को मारती है। ये तो हुई मुल्तान के टी स्टॉल की बात। मुल्तान स्टेशन का पुराना टी हाउस या चाय खाना देखने की जा है। पुराने ज़माने की शान व शौकत अब तक उसके मुख्तलिफ कोनों से झांकती है। मुल्तान शहर तो रात को बंद हो जाता है, मगर स्टेशन का ये चाय खाना रात दिन खुला रहता है। चुनाचे रातों को जागने वाले अखबार नवीस अपने दफ्तर का काम निपटा कर वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हीं में एक सीनियर सहाफ़ी और सहाफ़ियों की तंजीम के सदर अब्दुल कादिर यूसुफ़ी हैं। उनके घराने वाले रेलवे के मुलाजिम रह चुके हैं और वो ख़ुद भी मुल्तान स्टेशन के करीब रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की ज़िंदगी में रेलवे स्टेशन के चाय खाने का कितना दखल है। हाँ, रेलवे स्टेशन के चाय खाने का ये दखल है कि तमाम जो दानिश्वर हैं, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट वगैरह, वो यहाँ बैठते हैं और हम तो 22 साल से तकरीबन यहाँ रेलवे रेस्तरान में बैठे हैं और मुख्तलिफ़ अमूर पर बातचीत करते हैं। मुख्तलिफ़ अखबारात के दानिश्वर आते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, यही ताल्लुक़ है ज़्यादातर। कहते हैं कि एक बार तो इन लोगों ने मुल्तान के प्लेटफार्म पर मुशायरा करा दिया। शहर के तमाम बड़े शायर शरीक हुए और आते जाते मुसाफिरों ने देर तक मुशायरा सुना। अब्दुल कादिर यूसुफ़ी साहब से बातें हो रही थीं जिनमें फिर वही बददियानती और रिश्वत सतानी की बात निकल आई। मैंने कहा कि स्टेशन पर ही जो खाने पीने के इतने बहुत से स्टॉल बने हुए हैं, पुलिस वाले तो इन्हें खूब निचोड़ते होंगे। एक वाक़या मेरे सामने हुआ है कि एक पुलिस वाला इस तरह आया है और उसने खा पी के चला गया, तो हमने उस स्टॉल वाले से कहा कि भाई आपने इससे पैसे क्यों नहीं लिए, इसने तो खासे पैसों के बिस्कुट भी खा लिए हैं, चाय भी पी ली है। तो वो कहने लगा कि नहीं साहब, ये तो ऐसे आते रहते हैं और ये तो खा जाते हैं, हम इनसे नहीं कह सकते, अगर हम कल को कुछ कहेंगे तो ये कुछ ना कुछ हमारे ऊपर बना देंगे, कोई मुकदमा, कोई हीरोइन ही रख देंगे कि लो जी इनके तो स्टॉल पे हीरोइन बिकती है, तो इसलिए तो हम तो इनसे नहीं लेते। ये वाक़या मेरे सामने का है, ये जो हुआ है यहाँ। और एक वाक़या ऐसा भी मेरे सामने हुआ है कि बाकायदा पुलिस ने एक मुसाफिर ट्रेन से उतरा, वो बाहर से आ रहा था, कहीं मेरे ख्याल सऊदी अरब से, उसके पास खासा पैसा था, जेवर थे, सब कुछ था, बहन की शादी करने आ रहा था, तो वो तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपए का उसके पास सामान था। तो वो टिकट चेक करने के बहाने तमाम ने उसे मुहासरे में ले लिया, टिकट कलेक्टर्स ने और इन्हें सब ने उन्हें मुहासरे में ले लिया और उसका वो ब्रीफ केस गायब कर दिया जिसमें उसके पैसे थे, उठा कर ले गए। वो बेचारा वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, मैंने फिर भाग दौड़ की तो फिर उसे वो तमाम के तमाम वो रकम उसे मिल गई, तमाम चीज़ उसे मिल गई, लेकिन कहा यह गया कि जी ये कोई और मुसाफिर उठा कर ले गया था। हालांकि वो खुद ले गए थे, मुसाफिर कोई वहाँ एड्रेस तो लिखवा कर नहीं जाता, मैं फ़लानी जगह रहता हूँ। तो ऐसे वाक़यात यहाँ होते रहते हैं और ये सब इसमें मुलविस होते हैं इसके अंदर। मैंने वहाँ एक बात सुनी थी। रेलवे स्टेशन के चाय खाने में 22 साल गुजारने वाले यूसुफ़ी साहब से मैंने तस्दीक चाहिए। मैंने कहा कि क्या ऐसा होता है कि जिस प्लेटफार्म के स्टॉल वाले ज़्यादा पैसे देते हैं, रेलगाड़ी उसी प्लेटफार्म पे लगाई जाती है? क्योंकि होता ऐसा ही है। यहाँ से वो बाकायदा बोली लगती है कि जनाब फ़लाँ ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है और वो इस वक्त रोटी का टाइम है या चाय का टाइम है या इस किस्म का टाइम है, तो आप बताएं। तो वो जो प्लेटफार्म पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, जिस भी प्लेटफार्म के लोग जो हैं, वो हॉकर जो हैं, ये वेंडर जो हैं, वो फिर चंदा इकट्ठा करते हैं 10-10, 20-20, तो वो 2, 4, 500 जितना रुपया बनता है वो उसे देते हैं एएसएम को, तो तब वो उस प्लेटफार्म पर वो गाड़ी लाता है। ये तो बाकायदा फ़रोख्त होती हैं इसमें ट्रेनें। ये थे मुल्तान के सरकर्दा सहाफ़ी अब्दुल कादिर यूसुफ़ी और ये हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन के सरकर्दा कुली हाजी मोहम्मद अली। 75 साल उम्र है, 48 साल से आते जाते मुसाफिरों का माल असबाब ढो रहे हैं। अब तक भारी भरकम सूटकेस और ट्रंक सर पे उठाकर पुल के पार उतर जाते हैं। उस दिन मिले तो आंखों में बला की शफ़क़त थी। मैंने हाजी अली मोहम्मद साहब से पूछा, आप रेलवे में कब से काम कर रहे हैं? रेलवे में मैं काम कर रहा हूँ जब से पाकिस्तान बना है, उसी वक्त से यहाँ ही काम कर रहा हूँ, इसी स्टेशन पर।
اور یہی جب سے یہی قلی کا کام؟ جی ہاں، اور اس کے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کی ملازمت کی 2 سال ملٹری میں، ایم ٹی میں ڈرائیور تھا۔ جس وقت ایٹم بم پھینکا گیا میں اس وقت کلکتے سوت پور چھاؤنی میں کانوائی لے کے کھڑا تھا۔ 8:00 پر جو گرایا گیا، ہمیں آرڈر ملا کے بیک ہو جاؤ۔ میں نے حاجی علی محمد صاحب سے کہا کہ آپ ڈرائیور تھے، آپ 6 جماعتیں پڑھ چکے تھے، پھر آپ نے یہ مال اسباب ڈھونے کا کام کیوں کیا؟ پاکستان بن گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بے روزگاری تھی، ایک میرا بچہ تھا، ماں باپ بوڑھے تھے، بس ان کی خدمت کے لیے یہاں ہی روزگار اچھا میرا، جو کما کے لے گیا انہیں کھا لیا بس۔ اسی طرح میں نے بچے پڑھائے، بچوں کی شادیاں کی، تھوڑی سی جائیداد مکان میرے اپنے ہیں، اور حج بھی میں نے پڑھا ہے اسی اسٹیشن کی کمائی پر۔ میں نے حاجی علی محمد صاحب سے کہا کہ اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کام چھوڑ کر اور گھر بیٹھ کے آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ انہیں جی بچے تو کہہ رہے ہیں بھائی آرام کرو، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں بھی کیوں کہ تکلیف دیں، وہ بھی بال بچہ دار ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ میں آتا ہوں، چلے جاتا ہوں، صبح مسجد میں آ جاتا ہوں، مسجد کھولتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، اذان پڑھتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ یہ کام میرا ضروری ہے کہ مسجد بھی میں نے یہ پیسہ اکٹھا کر کے وہ بھی بنائی، تعمیر کیا، جو پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے، اس کا متولی بھی میں ہی ہوں، صفائی وغیرہ جو کرتا ہوں وہی میں ہوں۔ اس کے بعد حاجی صاحب سے مسافروں کے رویے کی بات ہونے لگی۔ کہنے لگے کہ مسافر جو ہی زبان کھولتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھے گھر سے آیا ہے یا برے گھر سے۔ بعض مسافر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں مگر ہم کنی کترا جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ 48 سال کے دوران میرے خلاف ایک بھی شکایت درج نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کبھی ایسے مسافر بھی ملتے ہیں جو تھوڑا سا بوجھ اٹھوا کر آپ کو بہت سے پیسے دیتے ہوں؟ ایسے بہت ملتے ہیں، کوئی مجھے یاد نہیں، کئی ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں میں چاچا سامان مجھے دے لو، آپ پیسے لے لیں۔ میں کہا نہیں، یہ اصول کے خلاف ہے، میں جب تک مزدوری کروں گا خدمت سر پر اٹھا کے کروں گا، ایسے میں فی ایمان اللہ نہیں لیتا۔ ایسے غریب بھی ملتے ہیں جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے؟ وہ بھی فری، یہ تو میرا پیشہ ہے۔ بہت آدمی ایسے ملے جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ، چلو آئیے آؤ، بات ہو گئے، روزی اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ یہ تھے ملتان اسٹیشن کے تقریباً 50 سال پرانے قلی حاجی علی محمد۔ اور یہ جو اسٹیشن کے باہر تانگے کھڑے رہتے ہیں جو وقت بے وقت مسافروں کو لاتے لے جاتے ہیں، میں نے سوچا کہ ذرا ان تانگے والوں سے بھی تو بات کی جائے۔ ہمیں کہیں جانا تھا، ہم نے عبدالغنی کا تانگا کرائے پہ لیا۔ وہ 45 سال سے تانگا چلا رہے ہیں، ملتان کے پرانے باشندے ہیں، ہر بات حیرت انگیز طور پر سمجھتے ہیں اور اتنی ہی سمجھداری سے جواب دیتے ہیں۔ تانگا ملتان کی سڑکوں پر چل رہا تھا اور میں عبدالغنی کے برابر میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ نئی نسل کی شکایت کر رہے تھے کہ اس میں اخلاق نہیں ہے، اپنے بزرگوں سے بدتمیزی کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جو اسٹیشن سے سواری اٹھاتے ہیں، کرایہ وغیرہ پر آپ سے جھگڑا کرتی ہے کیا؟ کرتی ہے جناب، باجی سواری کرتی ہے۔ جو اچھے لوگ، خاندانی لوگ ہیں، وہ بڑے اخلاق سے بیٹھتے ہیں، محبت سے بیٹھتے ہیں، صحیح ہم پہنچاتے ہیں، وہ ہماری مزدوری بھی ہمیں صحیح دیتے ہیں۔ آپ نے انگریزوں کا زمانہ دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے جناب۔ انگریز جو تھے ریلوے کے افسر، جو کبھی ان سے آپ کو سابقہ پڑا کبھی؟ بالکل پڑا جناب۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ ہم شروع کے ادھر کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے پہلے کے۔ ادھر پہلے برطانیہ کے وقت میں اس ٹائم میری عمر تھی 14 سال کی جب پاکستان بنا۔ بہت اچھے لوگ تھے، ٹانگے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، کینٹ جاتے تھے۔ اچھا، ادھر چھاؤنی میں جاتے، فوجی چھاؤنی میں جاتے تھے۔ بہت اچھے لوگ تھے، کرایہ شرایہ دیتے تھے۔ یہ بتائیں چاچا، آپ ریلوے اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں، وہاں سے سواریوں کو لینا لے جانا، پولیس والے یا حکام آپ کو پریشان کرتے ہیں کبھی؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ تو پولیس والے سنا رشوت بہت مانگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں؟ وہ جناب ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو لوگ باہر سے پھیرا پھیری کر کے آتے ہیں، کوئی مسول کا سامان ہوئے، کوئی اوور سامان ہوئے ان کے پاس، وہ ان لوگوں کو تو
اس وجہ سے ان کی روک رکاوٹ ہے. وہ جو بالکل صحیح آدمی ہوتے ہیں ان کو وہ کچھ نہیں کہتے.